تمہارا لینس کیس تو نہ جانے کہاں ہے، لینس کہاں غائب ہے، یہ کیوں خالی ہے؟ جونی کو اپنا غم یاد آیا، اسے اپنی خالی لینس کیس دکھائی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری میک اپ کی چیزیں صحیح کرنے لگی تو اپنے نظر کے بے رنگ لینس کیس اسے خالی ملی۔ تب سے ہی وہ غصے میں تھی۔ اب تمہارے لینس کہاں گئے؟ اربا نے پریشان ہو کر اس سے لینس کیس لیا اور لینس اتار کر اس میں ڈالا۔ لینس اتارتے ہی دنیا ایک دم صاف دکھائی دینے لگی۔ اربا نے ایک بڑا سا شکرانے کا سانس لیا۔ سولیوشن کے اندر تیرتے گرین لینس 2 سے 4 ہو گئے تھے۔ اس نے حیرانی سے غور کیا، پانی میں جا کر گرین لینس سے جونیا کے کانٹیکٹ لینس الگ ہو رہے تھے۔ یہ کیا؟ جونیا نے چشمہ صحیح کر کے دیکھا۔ طلبیہ بھی حیران ہوئی۔ تم اپنے لینس کے ساتھ میرے نظر کے لینس بھی پہن کر چلی گئی تھی شادی میں، اور پھر اندھوں کی طرح؟ جونیا کو بات سمجھنے میں سیکنڈ بھر لگے اور وہ ہنسنے لگی۔ تبو بھی ساتھ میں ہنسنے لگی۔ اربا نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ لینس کیس کو گھورا۔ نہ جانے کس وقت بے دھیانی میں ایک لینس کیس میں 4 لینس رکھ دیے، ایک دوسرے سے جڑ کر پھنس گئے۔ پھر کتنے ہی دن وہ ٹانگ اور کمر کے درد لیے پھرتی رہی۔ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھا کر دوا کھاتی رہی، تب جا کر آرام آیا۔ ریدا کی شادی ایک یادگار واقعہ بن گیا تھا، جس کو دہراتے تینوں کی ہنسی چھوٹ جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اربا کو وہ اسمارٹ سا لڑکا بھی یاد آ جاتا جس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی، اور وہ اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکی۔ اس وقت تو تکلیف سوار تھی، اب احساس ہو رہا تھا کہ اس مہربان کے ساتھ برا کیا۔ انہی دنوں ایک خوشگوار واقعہ یہ ہوا کہ پارٹی میں طلبیہ کو پسند کرنے والی آنٹی اس کا ہاتھ مانگنے گھر چلی آئیں۔ ان کا بیٹا دبئی میں جاب کرتا تھا اور ان دنوں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ کچھ چھان بین کے بعد بابا نے پسند کر لیا اور یوں طلبیہ صاحبہ ایک اسمارٹ سے لڑکے کی منگیتر بن گئیں۔ اماں بابا کی ایک ذمہ داری جیسے عادی ہوئی۔ دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ طلبیہ بھی منگنی کے بعد بہت خوش تھی۔ وہ سعود سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ اس کا منگیتر کافی رومانٹک تھا۔ منگنی کے بعد 14 فروری کو تبو کو بہت سارا گفٹ پھولوں کے ساتھ بھیجا تو دونوں بہنوں نے چھیڑ کر تبو کی ناک میں دم کر دیا۔ تبو فون پر سعود کا شکریہ ادا کرنے لگی تو اربا ٹیرس پر چلی آئی۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ایسے خوبصورت موسم میں ایک عجیب سی کسک دل میں چٹکیاں لینے لگی تھی۔ اربا آسمان پر پھیلے بادلوں کے ٹکڑوں کو دیکھتی الگنی پر سے سوکھے کپڑے اتارنے لگی کہ بارش کبھی بھی آ سکتی تھی۔ اچانک اس کے پیر سے کچھ ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک بڑا سا پیکٹ خوبصورت پیکنگ میں نظروں کے سامنے تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے آنکھیں گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ کہیں ان میں بم تو نہیں؟ یہ سوچتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لیکن ہماری کسی سے کیا دشمنی؟ پھر خود کو تسلیاں دیتی اور مجبور ہو کر پیکٹ اٹھایا۔ ایک چھوٹا سا لیٹر بھی ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ اربا نے اس کو کھول کر دیکھا۔ فار سویٹ ببلی فرام یور ویل وشر۔ لیٹر پڑھتے ہی اربا کھل اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر خالی چھت پر نظر دوڑائی، پھر کپڑوں کو ادھر ہی چھوڑ کر نیچے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے گفٹ کو کھولا۔ ایک خوبصورت گھڑی چاکلیٹ کے پیکٹ کے ساتھ گلاب کی ادھ کھلی کلی بھی تھی۔ اربا نے حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھا۔ جونی کسی کام سے کمرے میں آئی، اس کو بیڈ پر خاموش دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا ببلی؟ ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ گفٹ کس نے بھیجے؟ دنیا کی نظریں اس سے ہوتی ہوئی گفٹ پر جا ٹھہری تو وہ چشمہ صحیح کرتی کرتی حیرانی سے پوچھ بیٹھی، مجھے نہیں معلوم۔ اربا نے گفٹ پیکٹ سے لیٹر نکالا اور اسے دکھایا۔ جونیا نے حیرت سے پڑھا۔ یہ چھت پر پڑا ہوا تھا۔ اربا نے کندھے اچکا کر کہا، یہ تمہارا ویل وشر اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا؟ جونیا ہنسی، مجھے کیا پتا، نہ جانے کس نے مذاق کیا ہے۔ وہ الجھن کی شکار تھی۔ مذاق کے لیے بھی کیا دن چنا ہے؟ 14 فروری، کیا بات ہے۔
جونیا نے دانت نکالے تو اربا نے اس سے گھور کر دیکھا۔ ویسے یہ مذاق کا نہیں، دل کی بات کہنے کا دن ہے، یہ دل کی باتیں دل میں نہ رکھو تم۔ اتنے میں طلبیہ گنگناتی اندر آئی، منگنی کے بعد یہ محترمہ تو سنگر ہی بن گئی ہے۔ جونیا تبو کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر ہنسی۔ تم دونوں یہ کیا لے کر بیٹھی ہو؟ طلبیہ کچھ جھیپ کر بولی۔ ببلی کے نام ویلوشر کا پیغام۔ جونیا کی کھیکی شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تبو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اربا نے اسے بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ محلے کے کسی لڑکے کی شرارت لگتی ہے۔ تم بھی نہ ببلی ہر وقت چھت پر دوڑ لگاتی ہو، اب بند کرو چھت پر جانا، نہ جانے کس بدنیت کو بھا گئی ہو، الویہ نے بڑی بہن والے انداز میں کہا۔ تبو وہ دشمن نہیں ویلوشر ہے بہنا۔ جونیا پھر ہنسی۔ میں ابھی یہ سب اس کے منہ پر مار آتی ہوں۔ اربا کو غصہ آیا تو وہ گفٹ سمیٹ کر اٹھی۔ کس جگہ مارو گی؟ بندے کا پتہ نہیں اور منہ پر مارنے چلی ہو؟ جونی نے اسے کھینچ کر بیٹھایا۔ چھت کی دیوار پر ماروں گی، خود ہی اسے پتہ چل جائے گا، اربا نے غصے سے کہا۔ اپنا تماشا لگواؤ گی؟ گھر سے گھر ملے ہوئے ہیں، تبو نے ناراض ہو کر کہا۔ لڑکیوں کہاں اندر بیٹھی ہو؟ بارش ہو رہی ہے، کپڑے چھت سے اتار لاؤ۔ اماں کی آواز پر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ تبو کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بابا گھر کے اکیلے مرد ہو کر کئی ذمہ داریاں ایک ساتھ نپٹا رہے تھے۔ یہ بہنیں دیکھتی تو کڑتی رہتی۔ ایک جوان بھائی کی خواہش دل میں ضرور آتی جو بابا کا سہارا بنتا۔ تبو شادی کے بعد تم اتنی دور چلی جاؤ گی، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ جونیا نے تبو کے جہیز کے کپڑے پیک کرتے ہوئے کہا تو تبو کے ساتھ اربا کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ چلو چھوڑو اداسی، ہم میں سے کوئی تو باہر جا رہا ہے، ورنہ ہم تو اس شہر سے بھی باہر نہیں نکلے۔ اچھا اسی بہانے دبئی گھوم آئیں گے، اربا نے کہا تو جونی نے ہاں میں ہاں ملایا۔ ویسے آج میری برتھ ڈے بھی ہے، تم دونوں شادی کی افراتفری میں بھول گئی ہو۔ اس نے منہ پھلایا تو تبو اور چونکی۔ ارے سو سوری بہنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تبو نے اسے ہاتھ ملا کر ماتھا چوما۔ جونیا نے بھی گلے سے لگایا۔ خالی مبارکباد سے کام نہیں چلے گا، جلدی سے کیک اور پیزا آرڈر کرو، اربا نے فوراً کہا۔ ضرور آئے گا، تبو نے کہا۔ ویسے تبو تم نے ڈیگچی میں کھانا کھایا ہے، تبھی تو تمہاری شادی کے وقت بارش ہو رہی ہے۔ اربا نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اربا نے کھڑکی سے ہاتھ باہر کر کے برستی بارش کو محسوس کیا۔ ہے آفت موسم ہے، وہ بڑا سا سانس لے کر بولی۔ اتنے میں گھنٹی کی آواز پر جونیا باہر گئی، پیزا اور کیک لے کر آئی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ تبو نے بڑی بڑی کینڈلز جلا کر ٹیبل پر رکھی تو اجالا سا ہو گیا۔ جونیا کچن سے چھری اٹھا لائی۔ ببلی اب کھڑکی کی جان چھوڑو اور کیک کاٹو، جونیا نے آواز لگائی تو وہ میز پر دھرے کے پاس آ گئی۔ ان دونوں نے زور سے آواز لگائی، برتھ ڈے ٹو یو، اور زور کی تالیاں بجائی اور اربا نے نزاکت سے کیک کاٹا۔ یہ میری پردیسی بہن کے نام۔ وہ ایک پیس کاٹ کے تبو کے منہ میں کھلانے لگی تو جونی نے ایک دم چھین کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بدتمیز جونی، اربا غصے سے پلٹی تو وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ اب آؤ ذرا پیزا کھانے، اربا نے زور سے کہا تو جونیا کی ہنسی گونجی۔ تبو بہنوں کی لڑائی کی مزے لیتی رہی۔ ایسے نظارے اب قسمت سے ہی نصیب ہوں گے۔ ہائے ہائے، وہ سوچ کر اداس ہوئی۔ دوسرے دن بھی صبح سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ طلبیہ اور جونیا موسم کے پیش نظر دوپہر میں ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ بابا آفس گئے ہوئے تھے
اربا کھانے سے فرصت کے بعد اپنے موبائل پر اپنا پسندیدہ گیم کھیلنے میں مشغول تھی کہ بیل بجنے کی آواز پر دوپٹہ اوڑھتے باہر آئی۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ کون ہے؟ ببلی نے پوچھا، پھر دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اربا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لے لیں، اس نے ایک شاپر اربا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اربا نے جھجک کر شاپر کو غور سے دیکھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، پلیز لے لے باجی۔ وہ شاپر اربا کو دے کر بولا تو اس نے ناسمجھی سے تھام لیا۔ لڑکا سرپٹ دوڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اندر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آنے تک وہ عجیب سے احساسات کا شکار رہی۔ شاپر کو کھولا تو اندر سے ایک گفٹ نکلا۔ کر کے گفٹ ریپ پر چپکا ایک چھوٹا سا لیٹر تھا۔ اربا نے دھڑکتے دل کے ساتھ لیٹر کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ببلی، سوری فار لیٹ، فرام یور ویل وشر۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اربا سن ہی ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے ریپر اتارا تو اندر ڈبیا میں ایک پرفیوم اور گلاب کی کلی کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا۔ اربا کی سانسیں تیز سے تیز چلنے لگی۔ یہ کون ہے جس کو میری برتھ ڈے کا بھی پتہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ کر پریشان سی ہو گئی، پھر گفٹ کو شاپر میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور خود پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری کہ باہر سے جونی اور تبو کی آواز آنے لگی۔ دونوں بہنیں شاپنگ اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ ہے جیسے ہی مارکیٹ سے باہر نکلے ہیں، بارش کی بوچھار ہمیں بھگا گئی۔ جونی اپنا چشمہ اتار کر صاف کرنے لگی۔ تبو، تمہاری شادی تو بہت مشکل پڑی۔ پھر ٹشو سے چشمہ پوچھتے تبو کو دیکھا۔ سارا چشمہ پانی سے بھر چکا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم اپنے چشمے پر وائپر لگا لو نا بہنا، ساتھ ساتھ صاف ہوتا رہے گا۔ تبو نے مشورہ دے کر خاموش سی اربا کو دیکھا۔ تمہیں کیوں چپ لگ گئی ہے؟ اربا نے جواب میں الماری سے گفٹ پیک نکال کر تبو کے ہاتھ میں تھمایا۔ تبو نے چٹ کھول کر پڑھا، پھر گفٹ کھولا۔ جونی بھی پاس چلی آئی۔ ویل وشر نے بھیجا ہے، پھر پوچھنے لگی تو اربا نے سر ہلایا۔ چھت پر پڑا تھا تو بھیگا ہوا تو نہیں ہے؟ نہیں، دروازے پر کوئی لڑکا دے گیا۔ لڑکے سے تم نے لیا کیوں؟ تبو کو غصہ آ گیا۔ میں سمجھی پڑوس سے کچھ آیا ہے، اکثر شاپر میں حلیم یا بریانی بھی تو آتی ہے نا، میں نے شرمندگی سے کہا، پھر اتنی جلدی تھما کر بھاگ گیا کہ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ سر جھکا گئی۔ نہیں، وہ تو 12-13 سال کا لڑکا تھا۔ لڑکے کو پہچانتی ہو؟ جونی نے پوچھا تو اربا نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اچھا، ابھی خوشی میں پریشانی ڈالنے یہ ویل وشرز نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا۔ اب اس کا پتہ لگائیں یا شادی منائیں۔ جونی نے آواز میں زمانے بھر کی لاچاری ملا کر کہا۔ یہ ویل وشر بدتمیز مارا موڈ خراب کر رہا ہے۔ خیر، موڈ کیوں خراب ہوگا؟ بس سوچ رہی ہوں یہ ہمارے بارے میں جانکاری کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ تبو کی بات دونوں بہنوں کے دل کو لگی۔ چلو دفع کرو، مجھے دکھاؤ آج کیا شاپنگ کی۔ اربا نے سر جھٹک کر ٹاپک بدلا تو جونی شاپر اٹھا کر دکھانے لگی۔ پھر اربا نے بھی بات بدل دی اور لاپرواہی دکھائی۔ ویسے اس ویل وشرز لڑکے کے بارے میں فکر ہونے لگی تھی کہ آخر یہ ہے کون، اور وہ دھیرے دھیرے سامنے آنے کے بجائے گفٹ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سوال بہت سارے تھے لیکن جواب ندارت۔ اسی سوچ فکر میں طلبیہ کی شادی کا دن بھی آ پہنچا، اور یہ بہنیں جو مایوں مہندی تک خوب بھنگڑے ڈال رہی تھی، شادی والے دن بہنتی کے خیال سے رنجیدہ تھی۔ بس 2-4 گھنٹوں کے بعد ان کی تکون ٹوٹ جانی تھی۔ طلبیہ بھی بھیگی آنکھیں بار بار صاف کر رہی تھی۔
اس کو دوری کا غم بھی ستا رہا تھا۔ پھر 7 دن بعد وہ دبئی جانے والی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو دونوں بہنیں تبو سے جڑ کر رو پڑی۔ اماں بھی رو رہی تھی۔ تبو تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ اربا کو دکھی احساس ہوا تو وہ ہنس کر بولی، میرے لینس بھی بہنے لگے ہیں، ظالموں اتر گئی تو اندھی ہو جاؤں گی۔ جونی نے بھی دہائی دی تو تبو مسکرا دی۔ ساتھ کھڑا دولہا اپنی بیگم اور سالیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دولہا بھائی آپ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھیے گا، اربا نے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ فکر نہ کریں، میں آپ کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ابھی بھی آپ ہی رلا رہی ہیں۔ یہ وقت تو ہوتا ہی ایسا ہے جس میں ہر لڑکی روتی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ تبو سے تھوڑی دور جا کھڑی ہوئی، باوجود ضبط کے آنسو بہتے چلے گئے۔ یہ سب اس وقت میرج ہال سے باہر کھڑے تھے۔ تبو کو بابا نے گاڑی میں بیٹھایا تو اربا نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون میں میسج ٹیون بجی تو اربا نے ان باکس کھولا۔ ظلم ڈھانا بند کریں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ویل وشر۔ کسی اجنبی نمبر سے آیا میسج اربا کو حیران کر گیا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آس پاس نظر دوڑائی۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بارات کی گاڑی آہستہ آہستہ روڈ پر نکل رہی تھی۔ کچھ جانے انجانے چہروں کو غور سے دیکھ اربا الجھن میں پڑ گئی۔ بارات کے جاتے ہی ساری رونق ختم ہو گئی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اماں اور جونیا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بابا نے گاڑی کا لاک کھول کر کہا تو وہ تینوں بیٹھ گئیں۔ میرج ہال ابھی بھی جگمگ کر رہا تھا، لیکن اب اس کی رونق بجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اصل رونق تو تبو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر آ کر بھی یہی احساس ہوا۔ چینج کر کے دونوں بہن ساتھ کمرے میں آ کر لیٹی تو تبو کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ کس قدر عجیب سا احساس ہو رہا ہے، بہن کا پرایا ہو جانا، اربا کہہ بیٹھی تو جونیا نے ایک سانس بھری۔ پھر جونی تو کچھ دیر بعد سو گئی، مگر اربا کو نیند نہ آئی۔ کبھی تبو کے ساتھ بتائے دن رات آنکھوں کے سامنے گھومتے، کبھی دھیان اس ویل وشر کی طرف چلا جاتا۔ اس طرح ساری رات بیت گئی۔ پھر ولیمے کے بعد دن اتنی تیزی میں گزرے کہ تبو اپنے میاں کے ساتھ دبئی بھی چلی گئی۔ اس کے جانے سے گھر میں جو ویرانی آ گئی تھی، اس کے دبئی چلے جانے کے بعد اور بھی گہری ہو گئی۔ دونوں بہنیں عجیب سی بوریت محسوس کرتی۔ اسی بیچ کالج کھل جانے سے جیسے یہ بوریت کچھ دب سی گئی۔ اماں اب جونیا کے رشتے کے لیے دوڑ بھاگ کرنے لگی۔ نہ جانے ان کو کیا جلدی لگی تھی بیٹیوں کو رخصت کرنے کی۔ اربا کو ویل وشر اور اس کے دیے گفٹ اب بھی الجھن میں ڈال دیتے۔ اس دن کے بعد کوئی میسج بھی نہیں آیا، جبکہ وہ پوری طور پر انتظار کر رہی تھی۔ انہی دنوں تبو نے ماں بننے کی خوشخبری بھی سنائی تو اماں بابا خوش ہو گئے اور جونی اور اربا بھی خالہ بن جانے کے خیال سے خوش ہو گئیں۔ گھر کی پہلی خوشی تھی تو بابا مٹھائی لینے گھر سے باہر نکلے۔ اماں اور جونی صفائی ستھرائی میں لگ گئیں۔ اربا بستر میں گھسی بور سی شکل بنائے سوچ رہی تھی کہ کاش ہمارے بھی ددھیالی ننیالی رشتے دار ہوتے تو خوب رونق لگتی۔ کبھی وہ ہمارے گھر آتے، کبھی ہم ان کے گھر جاتے ہوتے۔ اپنے ہاتھوں سے مہندی جھاڑتے ہوئے وہ لگاتار افسوس میں تھی۔ ببلی ببلی، اتنے میں ہی جونی اس کے نام کے رٹ لگاتے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ کتے پیچھے پڑ گئے؟ اربا نے ٹوکا تو وہ انسنی کرتی ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا کر مسکرانے لگی۔ اربا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ویل وشر اس کے منہ سے ایک دم نکلا۔ جونی نے زور سے سر ہلایا۔ ایک بچہ دے گیا۔ اف، اربا نے سر پر ہاتھ مارا۔ منع کرنا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا اس میں گفٹ ہوگا۔ جونی نے ایک شاپر ہلایا۔ ویسے دیکھے تو دیا کیا ہے؟ پھر وہ پیکٹ کھولنے لگی۔ ایک خوبصورت ڈیزائن کا سوٹ، ایک پرفیوم، گلاب کی اد کھلی کلی اور ایک کارڈ، ٹو مائی ببلی فرام یور آلیان۔
کارڈ پڑھ کر جونی نے اربا کو دیکھا۔ اربا خود اس نئے طرز پر چونک اٹھی۔ اف، یہ کون اتنا رومانٹک بندہ؟ اب تو جونی کو بھی پتہ لگ گیا تھا۔ اماں کو بتائے کیا؟ جونی کے پوچھنے پر اربا نے نہیں میں سر ہلایا۔ وہ بیکار میں پریشان ہوں گی، پھر کیوں رکھ دوں الماری میں؟ اربا نے بے فکری سے کہا تو جونی نے اسے گھور کر کہا، ان چیزوں کو نیلام کرنا ہے جو جمع کر رہی ہو تو کیا گلی میں پھینک دوں؟ اربا نے الٹا سوال کیا تو جونی نے گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر الماری کھولی اور اس میں رکھ دیا۔ اٹھو تم، ہاتھ منہ دھو اور تیار ہو جاؤ، عیدی مل ہی گئی ہے تمہیں۔ کمرے سے باہر نکلتے جونی نے آواز لگائی تو اربا نے آنکھیں دکھائی اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پر رات ہی سے مہندی لگا کر سو رہی تھی، اور اب اس کا بہت خوشگوار رنگ نکل آیا تھا۔ اتنے میں موبائل تھرتھرایا تو اربا نے اٹھ کر بٹن دبایا۔ انجانا نمبر سے میسج تھا۔ اربا نے دھڑکتے دل سے کھولا۔ آداب، عید مبارک ہو، کیسی ہیں آپ؟ کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہوا، یاد کیا مجھے؟ میسج کے آخر میں مسکراتی ہوئی ایموجی تھی۔ اربا عجیب سے احساس میں گر گئی، یوں لگا کوئی دل میں کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ اپنا کون ہے؟ اس نے اپنے انداز میں ٹائپ کیا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مجھے اتنی جلدی بھول جائیں گی۔ جواب میں میسج کے ساتھ ایک اداس ایموجی بھی تھی۔ اربا سوچ میں پڑ گئی۔ آپ ہوٹل کا وہ چکنا فرش کیسے بھول سکتی ہیں جس پر آپ کا پاؤں پھسل گیا تھا اور مجھے آپ کو تھامنے کا موقع ملا تھا؟ یہ میسج پڑھتے ہی اربا کی آنکھوں کے آگے وہ ہینڈسم سا لڑکا آ گیا اور ساتھ ہی اس کی پرفیوم کی خوشبو بھی یاد آئی۔ گفٹ بھیجنے کا مطلب؟ اربا نے ہونٹ دبا کر اسکرین پر ٹائپ کیا۔ آپ کی توجہ حاصل کرنا، اس نے جواب دیا۔ میں لینا چاہوں نہ چاہوں آپ دیتے جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے لکھنے لگی۔ آج دماغ سے یہ الجھن ختم ہوئی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں اجنبیوں سے گفٹ نہیں لیتی۔ اس کے ساتھ اربا نے ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ اور میں جذبوں کے اظہار کا بہترین ذریعہ گفٹ کو سمجھتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا۔ میں بحث میں پڑنا نہیں چاہتی، یہ تحفوں کا سلسلہ بند کیجیے، اور ہاں، میرا نمبر کہاں سے ملا اور میری سالگرہ کی تاریخ کہاں سے پتہ چلی؟ اربا نے دماغ میں آتے سوال کیے۔ چاہ کی راہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ڈیئر ببلی۔ دل والی ایموجی کے ساتھ یہ جملہ اربا کا دل دھڑکا گیا۔ اس دن طوفانی موسم میں کھڑکی سے سر ٹکائے بارش کے قطروں کو اپنے ہتھیلیوں میں جمع کرتی آپ دوسری بار میرا چین برباد کر گئی تھی۔ یہ لائن فوراً ہی اسکرین پر نظر آئی تو اربا کا دھڑکتا دل رفتار پکڑ گیا۔ آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں؟ اس نے کمرے کے بند کھڑکی کو دیکھتے ہوئے ٹائپ کیا۔ میری ایسی قسمت کہاں، میرا دوست رہتا ہے یہاں، جواب آیا۔ ارے تم ابھی تک بستر میں گھسی ہوئی ہو؟ جونیا دونوں ہاتھوں کو کمر میں رکھے کمرے میں چلی آئی تو تبو نے فوراً موبائل بند کر دیا۔ اٹھ رہی ہوں نا، وہ فوراً بستر سے نکلتے ہوئے بولی۔ زندگی میں ایک دم ہی نیا پن آ گیا تھا۔ آلیان دن میں کئی بار اس کو میسج کر دیا کرتا تھا، اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بریک فاسٹ ٹائم، لنچ ٹائم، جم ٹائم، اسٹڈی ٹائم، ہر ٹائم کی جانکاری وہ اربا کو دیا کرتا۔ وہ سول انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اکثر اربا کے پڑوسی اور اپنے دوست کے گھر آتا رہتا۔ اسی دوست کے ذریعے ریدا کی شادی اٹینڈ کی اور اربا کو وہاں دیکھا اور اسی گھر کی کھڑکی سے اربا کو نہ جانے کب سے نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ شہزاد کا گھر اس سے کچھ دوری پر تھا، چونکہ ان کے فیملی والے گاؤں میں لڑکے پڑھائی کی وجہ سے یہاں رہتے تھے، اسی لیے ان لوگوں سے اتنی جان پہچان نہیں تھی۔ اور اب آلیان نے کیسے نامحسوس انداز میں اس کو اپنی نگاہ میں بھر لیا، اربا نہیں سمجھ پائی تھی۔ بہرحال کوئی آپ کو چپکے چپکے دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ احساس ہی بہت خوش کر دینے والا تھا۔
وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، شروع سے کو ایجوکیشن رکھا تھا، مگر اتنے لڑکوں میں کسی کو نہ پسند کیا اور نہ کسی کو پسند کیا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ لیکن آلیان کے حوالے سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جونی کو سارے میسج دکھا دیے۔ دونوں بہنیں آپس میں کوئی پردہ نہیں رکھتی تھی۔ جونی تب وہ نہیں تھی جو فوراً ٹوک دیتی، وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی۔ میسج دیکھ کر ہنستی رہی۔ اربا کو آلیان کے میسج کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی پڑوس کے ٹیرس پر بھی نظر آ جاتا، اربا کو دیکھتا تو ہیلو کر دیتا اور بس، اس سے زیادہ کی نہ اس نے طلب کی، نہ اربا نے خواہش، اور نہ محسوس انداز میں محبت ان دونوں کے بیچ آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہنے لگی۔ اس کے میسج اس کی زندگی کا حصہ بننے لگے۔ اسی ویکینڈ کے اینڈ پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر سیر پر جا رہا ہوں۔ ایک دن اس نے میسج سے خبر دیا تو اربا نے ہیو اے سیف جرنی لکھ کر جہاز کا ایک ایموجی لگا کر میسج سینڈ کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو اگلی بار تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں میسج آیا تو اربا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مذاق مت کریں، اربا نے سنجیدگی سے ٹائپ کیا۔ تم سے شادی کر کے، ہنستے ہوئے بولا، پڑھائی پوری کر کے تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، اس سے پہلے کہیں شادی مت کر لینا۔ یہ میسج پڑھ کر اربا کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ ہماری فیملی میں باہر شادی نہیں کی جاتی، پھر بھی میں تمہارے لیے آخری دم تک لڑوں گا۔ دوسرا جملہ پڑھتے ہی تبو کا منہ اتر گیا۔ مجھے نہیں کرنی ایسی شادی جو جنگ پر شروع ہو اور ویرانی پر ختم ہو، اربا نے غصے سے لکھا۔ اپنے ماں باپ کی مثال اس کے سامنے تھی، جو محبت کا جرم کر کے گنہگار ٹھہرے تھے۔ دونوں کا ملن ان کی زندگی میں ہمیشہ کی تنہائی لے آئی تھی۔ دونوں ہی اپنے خاندان سے ٹکرا کر بظاہر مطمئن مگر تکلیف سے بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا مت کرو اربا، میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ 3 مہینے ہو گئے ہمیں میسج میں بات کرتے۔ کیا میں نے تم سے کبھی ملاقات کے لیے کہا یا کسی اور طرح سے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی؟ مجھے تم سے ٹائم پاس نہیں کرنا ڈیئر، اور محبت کی ہے تو جنگ تو کرنی ہی پڑے گی۔ آلیان کی بات دل کو لگی تھی۔ پھر اربا کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر ویک کے اینڈ پر وہ اسے یوں مس کر رہی تھی جیسے وہ اسی کے ساتھ رہتا آیا ہو۔ وہ جانے سے پہلے ایک میسج کر گیا تھا اور اب اتنے دن سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید دوستوں میں بیزی ہوگا۔ اربا نے خود کو تسلی دے کر سوچوں کو جھٹکا اور بابا کو دیکھا جو میکینک سے موٹر وغیرہ ٹھیک کروا کر فری ہوئے تھے۔ بابا چلے مارکیٹ سے کچھ سامان وغیرہ لے آئے۔ اتنے میں جونیا ہاتھ میں سامان کی لسٹ لیے چلی آئی۔ ہاں بیٹا، ٹھہر کر چلتے ہیں۔ بابا کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ جونی آج چھوڑو، کل چلے جانا، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اماں پانی کا گلاس بابا کو دے کر بولی۔ ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، بابا نے تسلی دی۔ میں بھی چلوں۔ اربا نے سوچوں سے فرار کی خاطر فوراً دوپٹہ اوڑھا اور ان کے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ بیٹا، بابا کا دھیان رکھنا، صبح سے بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اماں نے بیٹیوں کو ان کا خیال رکھنے کو کہا تو دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاپنگ کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر جونی نوکر کے ساتھ مل کر باہر گاڑی میں سامان رکھنے لگی اور اربا بابا کے ساتھ دھیرے دھیرے مارکیٹ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ بابا کا ہاتھ اربا کے ہاتھ میں تھا۔ اچانک اس کو کچھ محسوس ہوا تو اس نے بابا کو دیکھا جو پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اربا نے پوچھا تو انہوں نے نہیں میں سر ہلایا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ بابا، پانی پلاؤں؟ گرمی لگ رہی ہے آپ کو؟ اس نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالنے کی کوشش کی جو جلدی میں ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اربا نے سارا بیگ ہی الٹ دیا۔ بابا، یہ لے، پانی پی لیں، اس نے کہہ کر پھر خود ہی ان کے ہونٹوں سے بوتل لگا دیا۔ جونی ادھر آؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ زور سے بولی تو جونی دوڑتی آئی۔ بابا کو اسپتال لے کر چلو،
बाजी एम्बुलेंस को कॉल करे। मार्केट के नौकर ने मशवरा दिया तो जूनिया ने लरजते हाथों से कॉल मिलाया। फिर एम्बुलेंस के आने तक वो वहीं सीढ़ियों पर बाबा के ठंडे होते हाथ को मसलती रही। गाड़ी के आते ही जूनी ने बबली को उसमें बाबा के साथ बैठाया और खुद अपनी कार ड्राइव करके पीछे पीछे आई। बाबा अपना सीना मसल रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। मैंने उनका सर अपने गोद में रखा हुआ था और कर रही थी और रोती भी जा रही थी। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहती थी, लेकिन अस्पताल के ग्राउंड में पहुंचकर जैसे एम्बुलेंस रुकी, उन्होंने अरबा की गोद में आखिरी हिचकी ली। अरबा ने बेचैनी से बाबा के खामोश जिस्म को देखा और जूनी को पुकारा। जूनिया फौरन कार में से बाहर निकली और एम्बुलेंस के खुले दरवाजे से बाबा पर झुक गई। नहीं, बाबा को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरे बाबा को चेक करें। वो हवास खो चुकी थी। पास से गुजरते डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। वो फौरन आया। बाबा का नब्ज टटोला, धड़कन भी चेक की, फिर मायूसी से सर नहीं में हिला दिया। इन दोनों बहनों की जैसे दुनिया ही लुट गई। अरबा वहीं रोने लगी। जूनिया ने बाबा को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। बाबा प्लीज होश में आए, बाबा उठे ना, वो बोलती रही, लेकिन बाबा खामोश हो चुके थे। घर पर जो अम्मा ने उन्हें एम्बुलेंस में आते देखा तो कलेजा पकड़ लिया। फिर बाबा की मैयत देखकर वो गिर गईं। मोहब्बत करने वाला साथी अचानक ही दुनिया छोड़कर उन्हें अकेला कर गया था। वो जितना रोती कम था। हंसता खेलता घर एकदम ही मातम में बदल गया था। तलबिया को खबर दी तो वो दुबई में उसका जल्दी आना मुमकिन न था। वो बेड रेस्ट पर थी। घर में आस पड़ोस की औरतें जमा होने लगी। अचानक गम में डूबी अम्मा को कुछ ख्याल आया। उन्होंने जूनी से मोबाइल लेकर फाइल से किसी को बाबा के मरने की खबर दी। उन्होंने सवालिया नजरों से उनको देखा। बेटा, तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि उनको उनके आबाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए और उनकी वसीयत के मुताबिक मुझे तुम्हारे ददियाल फोन करके बताना जरूरी था। अम्मा ने लाल होती आंखों के साथ जवाब दिया। फिर कुछ ही घंटों में बाबा के अपने बाबा को लेने चले आए। 2-4 सांवले सलोने मर्द जो बाबा की तरह ही पुरकशिश थे, रिवायती लिबास में थे, कंधों पर चादर डाले बाबा की मैयत के पास बैठे उदासी से उनका चेहरा देखते रहे। फिर बाबा को आखिरी आरामगाह में पहुंचाने का इंतजाम करने उठ गए। बाकी एक अपनी नजरों से घर और घर के लोगों को देखता रहा। अम्मा और ये बहनें सर झुकाए दुख की तस्वीर बनी बैठी थीं। जब कुछ उम्रदार मर्द उनके करीब चले आए। अभी भी जो हुआ वो बुरा हुआ। अदा अब खुदा के पास चला गया है, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। उस मर्द ने बात करना शुरू कर दिया। जाने वाला तो चला गया, अब मसला पीछे रह जाने वालों का है। वो गहरी नजरें उन तीनों पर डाले बोला, हमें मालूम है अदा लड़के से महरूम था और उनके जाने के बाद किसी मर्द के बगैर आपका इस घर में रहना हमें किसी तौर पर मंजूर नहीं कि हमारी भाई की लड़कियां अकेली जमाने के धक्के खाएं। इसलिए हम अपनी भतीजियों को अपने साथ हवेली ले जाएंगे।